بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آرٹ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قافلہ پاک تسلیم و رضا کا سفر سرمدین۔ دوستو، 9 ربیع الاول سن 61 ہجری 7 دسمبر سن 680 عیسوی بروز سوموار یہ قافلہ رضائے الہی معمورہ سے روانہ ہو کر کنسرین سے ہوتا ہوا حلب پہنچا۔ 10 ربیع الاول سن 61 ہجری 8 دسمبر سن 680 عیسوی بروز منگل حلب سے روانہ ہو کر سرمدین سے ہوتا ہوا اندرین پہنچا۔ حلب سے 15 کلومیٹر آگے اور اندرین سے پہلے ہی اسی راستے پر سرمدین کا شہر واقع تھا۔ نہر بوئیک جو حلب کے وسط سے گزرتی تھی وہ سرمدین تک سیدھی جنوب کی طرف بہتی تھی، وہاں پر یہ مغرب کی طرف مڑ جاتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ سرمدین کا شہر آج صفحہ ہستی پر موجود ہے بھی یا نہیں، مگر اس دور میں موجود تھا اور یہ حلب کا ایک متحدی صوبہ شمار ہوتا تھا۔ یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اس دور میں ایک بڑے صوبہ کے متحد جتنے ذیلی صوبے یا شہر ہوتے تھے، چاہے وہ مرکز سے قریب تر ہی کیوں نہ ہوتے، ان کے علیحدہ علیحدہ حاکم ہوا کرتے تھے۔ اس لیے حلب کے انتہائی قریب ہونے کے باوجود سرمدین کا بھی ایک علیحدہ حاکم ہوتا تھا، جو حلب کے حاکم کے سامنے جملہ امور میں جواب دہ ہوتا تھا اور اسی کے متحدی میں کام کرتا تھا۔ سرمدین کا علاقہ کافی زرخیز تھا اور یہاں کی آبادی بھی کافی زیادہ تھی۔ ملائی ازل کا یہاں قیام کا ارادہ تو نہیں تھا، مگر وہ اپنے مذموم مقاصد کی تشہیر کے لیے سرمدین سے گزرنا ضرور چاہتے تھے، لیکن چونکہ جناب درۃ الصدف سلام اللہ علیہ ان لوگوں کے پہلے ہی حقائق سے آگاہ کر چکی تھیں، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ ان ملائن سے انتہائی متنفر ہو چکے تھے اور پورا شہر لشکر شام کا مخالف ہو چکا تھا۔ جب یہ ملائن سرمدین کے مرکزی دروازے پر پہنچے اور عامل و حاکم سرمدین کو اطلاع ملی تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا اب مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے وہ کسی نتیجے پر پہنچتا اہل سرمدین نے از خود فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے شہر کے دروازے بند کر دیے اور زن و مرد فصیل پر چڑھ گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے نہ صرف ان ظالمین و ملائن پر لعنت کرنا شروع کر دی بلکہ ان پر پتھروں کی بارش بھی شروع کر دی اور کہنے لگے، یا قتلۃ الحسین علیہ السلام واللہ لا دخلتم مدینتنا، اے قاتل حسین علیہ السلام، ہمارے شہر میں ہرگز داخل نہ ہونا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر ہم اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تمہارے ساتھ جنگ ضرور کریں گے۔ اہل سرمدین کے سخت رویہ اور خطرناک تیور دیکھ کر ملائن ازل سرمدین کے پاس سے گزرتے ہوئے آگے چلے گئے۔ اس موقع پر جو ملائن ازل لشکر سے آگے آگے گھوڑوں پر سوار تھے، کتب مقاتل میں ان کے نام درج ہیں: خولی بن یزید اسپی ملعون، جمیل بن محارب ملعون، اس کا بیٹا دخفل بن جمیل ملعون، عبداللہ بن واقد ملعون، سخر بن مالک ملعون، محمد بن اشس ملعون، قیس بن اشس ملعون، یزید بن مسنہ ملعون، اخر بن قیس ملعون، زجر بن قیس ملعون، یہ دونوں بھائی تھے، منقذ بن مرہ عبدی ملعون، کنفذ بن مرہ عبدی ملعون، حکیم بن طفیل ملعون، حرمل بن کہلہ اسدی ملعون، سنان بن انس ملعون، شمر ذوالجوشن ملعون، عمر ابن سعد ملعون، ہانی بن سبیت ملعون، بشر بن خوت ملعون، طارق بن زبیان ملعون، لعنت اللہ علیہم اجمعین۔ کچھ روزہ نگاروں نے لکھا ہے کہ نعوذ باللہ اس وقت پاک پردہ داران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہ کے ہاتھ پابند رضا الہی تھے، جو کہ درست نہیں ہے۔ اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہوئے عرض کروں گا کہ جناب عدنان علیہ السلام، جو کہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سمدیت کے ظاہراً 16ویں یا 17ویں پشت میں امین تھے، جن کے بارے میں سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ہمارا شجرہ نسب جناب عدنان علیہ السلام سے آگے ہرگز تحریر نہ کرنا۔ اس موضوع پر میں ایک مجلس پڑھ چکا ہوں، شاید آپ کو یاد ہو۔ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ جس وقت بخت نصر نے مکہ پر حملہ کیا اور مکہ کو بہت نقصان پہنچایا تھا، تو اس وقت قبائل عرب کے سردار روسا اور اشراف بخت نصر کی طوفانی فوج کا سامنا یا مقابلہ کرنے سے خائف ہو کر یمن کی شہر صنعا چلے گئے تھے۔ جناب عدنان علیہ السلام شام سے واپسی کے بعد حکم الہی کے متحد صنعا تشریف لے گئے۔ تمام واقعات کا اعادہ کرنے کے بجائے میں اپنے موضوع کلام سے متعلق بات کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس موقع پر انہوں نے یمن کے تمام قبائل کو طلب کیا اور انہیں کچھ اصول تعلیم فرمائے۔ یہ تمام قبائل کے اشراف اور رؤساء کا ایک متفقہ معاہدہ تھا جو میثاق یمن کے نام سے مشہور ہوا۔
اور اس میں حالت جنگ اور ماہ بعد کے جو اصول مرتب کیے گئے تھے ان میں سے 2 اصول بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا اصول یہ مقرر کیا تھا کہ عرب کے قبائل کو آپس میں جو لڑائیاں ہوں گی تو ظاہری سی بات ہے کہ ایک قبیلہ کو فتح ہوگی جبکہ دوسرے کو شکست ہوگی، مگر آج کے بعد ہم متفقہ طور پر یہ اصول مقرر کرتے ہیں کہ ان جنگوں یا لڑائیوں میں طرفین کے جو سردار کسی قبیلہ کے اشراف، خاندانی افراد یا ذی عزت لوگ قتل ہوں گے تو ان کی لاش کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی، ان کا کوئی عضو بدن نہیں کاٹا جائے گا، ان کے اجسام کو بے لباس نہیں کیا جائے گا اور ان کی لاشوں کو پامال نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ جو کچھ آج ایک کے ساتھ ہوگا تو کل دوسرے کی باری بھی آ سکتی ہے۔ قبائلی لڑائیاں تو ہوتی ہی رہتی ہیں جن میں کبھی کوئی فاتح ہوتا ہے اور کبھی کوئی مفتوح۔ اگر آج کا فاتح اپنے مفتوح کے ساتھ غیر شریفانہ سلوک کرے گا تو یقیناً کل اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا سلوک کیا جائے گا۔ آج اگر کوئی کسی شریف یا خاندانی فرد کی توہین کرے گا تو کل جب اسے شکست ہوگی تو زخم خوردہ فریق اس سے بڑھ کر بدلہ لے گا اور یہ ایک لامتناہی سلسلہ چل نکلے گا اور یوں توہین و تذلیل کی کوئی انتہا نہیں رہے گی جس کی زد میں ہم سبھی آ سکتے ہیں، اور اشراف کی عزت کمینے لوگوں کے ہاتھوں ہمیشہ برباد ہوتی رہے گی۔ اس لیے اشراف کو موت کی یا قتل کے بعد بھی عزت ملنا چاہیے۔ یہ قانون سب کے لیے یکساں لاگو اور رائج ہوگا اور خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف پورا عرب تلوار بلند کرے گا۔ ظہور اسلام کے بعد سب سے پہلے اس اصول یا معاہدے کی خلاف ورزی جنگ احد میں معاویہ علیہ الحاویہ کی ملعونہ ماں نے کی تھی، جس نے اسد الرسول سرکار حمزہ علیہ السلام کی جسد مبارک کی انتہائی بے حرمتی کی اور جگر خوارہ مشہور ہوئی۔ اس وقت ابو سفیان خود گھوڑے پر سوار ہو کر شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ اس وقت آپ ایک پہاڑی پر تشریف فرما تھے۔ پہاڑی سے نیچے کھڑے ہو کر اس ملعون نے اپنی تمام تر ضلالت اور کمینگی کے باوجود عرض کیا کہ اے مسلمانوں کے رسول، ہم آج فاتح ہیں مگر ہم سے ایک ایسی غلطی ہوئی ہے کہ جو میثاق یمن کی خلاف ورزی ہے۔ میں لات و حبل کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ میری لا علمی میں ہوا ہے اور اس میں میری منشا اور رضا کو بالکل دخل نہیں تھا، جس کے لیے میں فاتح ہونے کے باوجود آپ کے پاس چل کر معافی مانگنے آیا ہوں، کیونکہ کل ہماری باری بھی آ سکتی ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم نے میثاق یمن ختم کر دیا ہے، وہ اپنی پہلی حالت میں برقرار رہے گا۔ میں اپنی ملعونہ بیوی کی اس خلاف قانون و اخلاق حرکت کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ یہ بات آج تک کتب میں درج ہے کہ مکہ واپس آ کر اس نے اپنی ملعونہ بیوی کو لعن طعن کرتے ہوئے اس کی خوب درگت بنائی تھی کہ تو نے میثاق یمن کی خلاف ورزی کرنے کی جرت کیوں کی ہے۔ میثاق یمن سے پہلے عرب دنیا میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ جنگ کے خاتمہ پر فاتح قبائل اپنے مفتوح قبائل کی عورتوں اور جوانوں کو رسیوں سے باندھ کر اپنے قبیلہ کے سردار کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ جناب عدنان علیہ السلام نے ایک اصول یہ بھی وضع فرمایا کہ آج کے بعد کوئی قبیلہ کسی شریف زادی کو نہ تو رسیاں باندھ کر قید کرے گا اور نہ ہی سر برنا کسی سردار کے سامنے پیش کرے گا۔ ہر شریف زادی کی عزت کا خیال رکھنا تمام قبائل کی اولین ذمہ داری ہوگی، کیونکہ آج جو کسی کے خلاف یہ عمل کرے گا کل اس کے خلاف بھی وہی ہوگا، کچھ بلکہ اس سے بڑھ کر کیا جائے گا۔ یہ سلسلہ فقط یہیں تک نہیں رکے گا، بلکہ اگر یہ بات بڑھی تو پھر کسی کی عزت محفوظ نہیں رہ سکے گی اور یہ بات آبروریزی تک پہنچ جائے گی۔ اس لیے آج ہم مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ تمام شرفاء کی عزتیں ہمیشہ مشترکہ ہوں گی اور ہر شریف زادی کی عزت کی حفاظت ہم سب جان پر کھیل کر بھی کریں گے، اور جو بھی اس قانون کو توڑے گا اسے تلوار کی نوک سے سیدھا کیا جائے گا۔ سب نے اس قانون کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس پر مہر تصدیق ثبت کی۔ یہی وجہ تھی کہ جس وقت حاتم طائی کی دختر شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تو آپ نے اپنے دوش عطر سے چادر اتار کر زمین پر بچھا دی اور اسے عزت سے بٹھایا اور فرمایا کہ آپ ایک شریف خاندان کی عزت ہیں جو فقط میرے لیے نہیں بلکہ عرب کے تمام قبائل کے لیے واجب الاحترام ہے۔ اس کے بعد تمام موجودگان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہر شریف زادی کی عزت کو تحفظ فراہم کرنا اسلام نے واجب قرار دیا ہے۔ اس معاہدہ یا قانون کی ایک ذیلی شق یہ بھی تھی کہ جو اتفاق رائے سے تسلیم کی گئی تھی کہ کوئی بھی فاتح لشکر جب کسی شریف زادی کو اسیر کر کے اپنے پاس لائے گا تو اسے ایک عام کنیز کی حیثیت سے نہیں رکھا جائے گا، یعنی نہ تو فاتح کو اسے فروخت کرنے کا حق ہوگا اور نہ ہی اسے کنیز بنا کر اپنے گھر میں رکھ سکے گا، بلکہ ہر شریف زادی یا معزز خاتون کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ جہاں جانا یا رہنا چاہے اسے اجازت ہوگی، یعنی وہ اپنی مرضی کی مالک ہوگی، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکے گا۔
یہ قانون ہر کس و ناکس کے لیے برابر لاگو ہوگا تاکہ کل کوئی کمینہ کسی شریف زادی کو لونڈی نہ بنا سکے یا اسے ذلیل و رسوا نہ کر سکے۔ یہی وجہ تھی کہ جس وقت خلیفہ ثانی کے دور میں ایران کو فتح کیا گیا اور ایران کی شہزادیاں دربار خلافت میں پیش کی گئیں، کچھ لوگوں نے انہیں خریدنا چاہا تو اس موقع پر سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ڈانٹ کر فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، کیونکہ یہ بات میثاق یمن کے خلاف ہے اور اسلام کے اصولوں کے بھی سراسر منافی ہے۔ یہ ایک شہنشاہ کی ذی عزت دختران ہے اور اشراف میں سے ہیں، اس لیے نہ تو انہیں کوئی کنیز بنا سکتا ہے اور نہ ہی خرید سکتا ہے۔ یہ خود مختار ہیں، جسے پسند کریں یا جس کے ساتھ جانا یا رہنا چاہیں، یہ آزاد ہیں۔ اسی بنا پر جس وقت مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک والدہ گرامی القدر علیہ صلوات اللہ علیہ کو گھر عطر میں لایا جا رہا تھا تو مدینہ منورہ کی عورتوں نے ان کے محمل پر پھول نشاور کیے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ماضی میں عرب کا ملک محدود وسائل کی وجہ سے عجم کا ایک طفیلی ملک سمجھا جاتا تھا اور اس کے اسباب خورد و نوش کا انتظام اور ترقی کے دیگر امور ایران کی حکومت انجام دیتی تھی، اس لیے سارا عرب ایران کو اپنا موسن سمجھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مدینہ کی عوام نے شہنشاہ ایران کی دختران کو شہزادیوں جیسا پروٹوکول دیا تھا۔ یہ قانون میثاق یمن سے اسلامی دور تک قائم رہا، کسی نے اسے توڑنے یا اس کی خلاف ورزی کرنے کی جسارت نہیں کی تھی۔ اگر کہیں اس قانون کے خلاف کوئی کام کسی نے کیا بھی تو تمام اہل عرب نے اس کی بھرپور مزاحمت کی، بلکہ ایسا کوئی واقعہ پہلی صدی ہجری تک تو بالکل ہوا ہی نہیں تھا۔ اسی قانون کی پاسداری کے طور پر مخدرات عصمت و طہارت صلوات اللہ علیہن کو بھی نہ تو قیدی بنایا گیا اور نہ دوران سفر ان کے ہاتھ باندھے گئے اور نہ ہی کبھی کہیں انہیں سر برنا کسی دربار میں پیش کیا گیا تھا۔ ایسی تمام روایات جو آج تک ہماری کتب میں موجود ہیں، یہ سب عباسی عہد کے سیاسی حربوں کا شاخسانہ ہیں، یعنی خلاف حقیقت ہیں اور ساقط الاعتبار ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سرمدین کے لوگوں نے ظالمین کے لشکر و شہر میں داخل نہ ہونے دیا تو انہوں نے فصیل کے ساتھ ساتھ اپنا سفر آگے جاری رکھا۔ سرمدین کے مستورات فصیل پر سوار تھی، انہوں نے دیکھا کہ محملوں پر پردہ پوش پاک مستورات عصمت توحید صلوات اللہ علیہن سوار ہیں۔ ان محملوں کے ساتھ ساتھ شہدائے کرب و بلا علیہم الصلوۃ والسلام کے سرہائے عطر منزل معراج پر محور سفر ہیں، جن میں سب سے آگے شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر عطر عرش معلیٰ کی زینت ہے، کسی طرف شہنشاہ وفا سرکار ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک سر ہے، کسی طرف شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کا سر ہے، پاک دلہن صلوات اللہ علیہ کے محمل کے ساتھ شہزادہ امیر قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کا سر عطر ہے، شہزادہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کا معصوم سر ان کی والدہ گرامی صلوات اللہ علیہ کے محمل کے ساتھ محو خرام ہے۔ یہ منظر دیکھ کر فصیل پر سوار عورتوں نے اپنے سروں میں خاک ڈالی اور مل کر دکھ بھرے بیان کرنا شروع کر دیے۔ جیسے جیسے محمل سامنے آتے گئے یہ عورتیں ہر پاک مستور کو پرسہ دیتی رہیں۔ جس وقت شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک والدہ گرامی کا محمل سامنے آیا تو عورتوں نے بے تحاشا گریہ اور بیان کرتے ہوئے انہیں پرسہ دیا اور کہنے لگیں، اے معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ، آپ کے نوجوان لخت جگر کی شہادت کا ہمیں بے حد افسوس ہے۔ اس کا تو صحرا بندی کا موسم تھا، خدا جانے ایسے ماحولقاء کی شہادت کو آپ نے کیسے برداشت کیا، کیونکہ جس ضعیف والدہ کا ایسا نوخیز بیٹا آنکھوں کے سامنے شہید ہو، اس کا زندہ رہنا محال ہوتا ہے۔ اس محمل کے ساتھ معظمہ کونین عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ کا محمل تھا۔ سرمدین کی عورتوں نے انہیں مولا امام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا پرسہ دینا شروع کیا اور کہنے لگیں کہ اے معظمہ ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاک بھائی علیہ الصلوۃ والسلام کو کفر و نفاق کے باریوں نے کیسے زین الذوالجناح سے اتارا تھا۔ ان کی شہادت کے ساتھ ہی آپ کے نصیب کا سورج غروب ہوا ہوگا۔ ہم نے سنا کہ یہ ظالمین ازل آپ کے ذی توقیر بھائی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد آپ کے خیام کو لوٹنے کے لیے جمع ہو گئے تھے اور اس وقت آپ سب ایک دوسرے کو گلے لگا لگا کر رو رہے تھے۔ جس وقت عورتوں کے سامنے شہنشاہ وفا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر عطر آیا تو یوں گویا ہوئی کہ اے نبی زادیوں صلوات اللہ علیہ، آپ کے پردوں کے دامن اور وفاؤں کے مان کا جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ یہ آپ کا ناقابل تلافی نقصان ہے جس کا ازالہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ آپ کا یہ وفادار بھائی آخری وقت تک پردے بچانے کی اپنے تئیں کوشش کرتا رہا اور اس کوشش میں انہوں نے اپنے دونوں بازو بھی قربان کر دیے۔ مختومہ معظمہ علیہ بی بی صلوات اللہ علیہ کے محمل کے پیچھے دو ظالم شجر توبہ کی دو شاخوں پر جناب اون و محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک سر اٹھائے چلے آ رہے تھے۔ دونوں بیٹوں کی نگاہیں اپنی پاک والدہ معظمہ صلوات اللہ علیہ کے محمل کا طواف کر رہی تھیں۔ اس وقت ان دو عورتوں نے معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ کو ان کے فرزندوں کا پرسہ دیتے ہوئے عرض کیا، آپ ان کمسن معصوم بیٹوں کا پرسہ قبول فرمائیں کہ جو جوانی کی دہلیز پر پہنچنے سے پہلے ہی اپنی تمام حسرتیں دل میں لے کر اپنے آقا کے مقصد پر قربان ہو گئے، مگر آپ کو سرخ
خرو اور سر بلند کرتے چلے گئے۔ ان کے تو کھیلنے کے دن تھے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہم کس طرح اظہار افسوس کریں۔ اس کے بعد شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی پاک والدہ ماجدہ صلوات اللہ علیہ کا محمل سامنے آیا کہ جنہوں نے واقعہ کربلا کے بعد اپنی 1 سالہ حیات طیبہ دھوپ میں گزاری تھی اور ٹھنڈا پانی بھی کبھی نہیں پیا تھا۔ اس محمل کے ساتھ صغیر شہزادے علیہ السلام کا پاک سر دے کر سرمدین کی عورتوں نے اپنے منہ اور سروں پر ماتم کرنا شروع کر دیا، جسے ایک ظالم نے انتہائی بے رحمی اور بے دردی سے اٹھایا ہوا تھا۔ وہ پاک سر ایک معصوم سا عرشی گلاب بن کر شاخ طوبہ پر کھلا ہوا تھا اور بڑی حسرت و یاد سے اپنی ماں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی معصومیت دیکھ کر ان عورتوں کی چیخیں نکل گئیں۔ پہلے تو انہوں نے صغیر کی والدہ پاک صلوات اللہ علیہ کو ان کے معصوم بیٹے کا پرسہ دیا۔ اس کے بعد ظالمین کوفہ و شام پر لعنت ملامت کے کوڑے برسانے لگیں۔ اس کے بعد سرکار مسلم بن عقیل علیہ السلام کی بیوہ اور مولا غازی عباس علیہ السلام کی پاک ہمشیر صلوات اللہ علیہ کا محمل فصیل کے قریب سے گزرا تو تمام عورتوں نے ان کے سرتاج اور بیٹوں کے لیے اپنے اپنے انداز میں تعزیت پیش کی۔ پھر ایک اور محمل سامنے آیا تو عورتوں کی گریہ و ماتم میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اس محمل میں ایک پاک ضعیفہ مستور کے ساتھ ایک ایسی کم نصیب پاک دلہن صلوات اللہ علیہ تھی کہ جن کے آثار سے یہی محسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے کچھ وقت کے لیے مہندی لگائی تو تھی مگر کم نصیبی کی انہیں حنا راس نہ آ سکی۔ بزرگ معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے اپنی پاک بہو صلوات اللہ علیہ کو گلے سے لگایا ہوا تھا اور انہیں دلاسا دے رہی تھیں۔ عورتوں نے گریہ و ماتم کرتے ہوئے عرض کیا، اے مولا امام حسن علیہ السلام کے پاک گھر کی رونق معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ، آپ کے لخت جگر شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام کا ارمان اور افسوس صد افسوس ہے کہ امت ملعونہ نے دستور عرب اور میثاق یمن کو پس پش ڈالتے ہوئے جن کی لاش کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، جس کی پاک دلہن صلوات اللہ علیہ دلہن بنتے ہی بیوہ ہو گئی، اور یہ سن کر ہمارے دل زخمی اور چھلنی ہو چکے ہیں کہ آپ کی پاک بہو کا مقدس ترین جہیز بھی ان قبیلہ خصلت لوگوں نے لوٹ لیا تھا۔ ہمیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ شاید صبر خداوندی کی حامل ہیں کہ نوخیز اور جوان بیٹے کی شہادت کے بعد اپنی بیوہ بہو کو سینہ سے لگائے اپنے مقصد عظیم کی تکمیل کے لیے شام تشریف لے جا رہی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ سب نے ظلم و ستم کی ایسی انتہاؤں کو قبول فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے وہ عظیم مقاصد پورے فرمائے۔ اللہ آمین۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاک مخدرات عصمت صلوات اللہ علیہ کی غربت اور بے چارگی کو دیکھتے ہوئے اہل سرمدین نے ان کے پاک گھروں کی دوبارہ بحالی اور آبادی کی دعا بھی ضرور کی ہوگی، کیونکہ یہ بات عین فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ آئیے ہم سب مل کر بھی یہی دعا کریں کہ السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامز اللہ تعالیٰ کے سلطان معظم کا پاک مقصد فوراً سے بھی جلدی پائے تکمیل کو پہنچے۔ یہ تمام پاک مستورات صلوات اللہ علیہ اپنے پاک گھروں میں پھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد ہوں۔ ہمارے مولا و آقا شہنشاہ امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف چشم زدن سے پہلے تشریف لا کر اس ظالم دنیا سے ظالمین کو ما ظلم و ستم نیست و نابود کر دیں، تاکہ شہنشاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام پاک اولاد اس دنیا میں خوشیوں اور ابدی مسرتوں کے ساتھ ابد الآباد تک آباد و شاد رہے اور انہیں کبھی کوئی غم لاحق نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامز اللہ تعالیٰ کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 4 سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل یا ولی المظلومین، یا مسرت المعصومین، یا فوز العظیم اجر اللہ تعالیٰ فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔